دوسرے پورشن میں ہم پڑھتے ہیں ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے حق میں اذن شفاعت دے کر راضی فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی قیامت والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حشر بپا ہوگا، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو ایک مقام عطا فرمائے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہو کر میں اپنے گناہ گار امت کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کن لوگوں کی ہوگی؟ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی؟ نیکوکاروں کی ہوگی یا گناہ گاروں کی ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گناہ گاروں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ یعنی نیک لوگ تو اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اپنے اعمال صالح کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ ان کو جنت عطا کر دی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو اپنے اعمال صالح کی وجہ سے چلے جائیں گے، میں جن لوگوں کی شفاعت کروں گا وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت کے صدقے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور یہ اذن شفاعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جائیں میرے محبوب سے کہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز لے لو، یا کہ ہم آپ کی امت کو، آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیں گے، آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اذن شفاعت ہے کہ آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا پسند فرمایا؟ فرمایا میں نے حق کے شفاعت کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، یعنی آدھی امت کی بخشش کا جو میرے پاس آپشن تھی اس کو رد کیا اور اذن شفاعت لے لیا۔ اب میں شفاعت ان لوگوں کی کروں گا جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گرفت جن کی ہوگی، جن کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، یعنی اذن شفاعت اتنا دے دے گا کہ اے حبیب تو راضی ہو جائے گا، اے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری گناہ گار بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اذن شفاعت ہوگا، اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ایک بڑی ہی شاندار بات اور بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدسہ ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہوگی اور میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا یا اللہ میرے کچھ امتی دوزخ میں چلے گئے ہیں، کچھ امتی دوزخ میں چلے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ محبوب جاؤ اپنے امتیوں کو پہچان کر جنت دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آؤ، میرے کچھ امتی دوزخ میں چلے گئے ہیں، اللہ پاک فرمائے کہ جاؤ ان کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے، ان کو نکال کر جنت سے، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ کرتے کرتے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہے یا جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ تو شفاعت تو ہوگی، شفاعت ہوگی، مگر شفاعت ہوگی کیسے؟ یہ کہنا کہ بخشے تو جائیں گے، سب بخشے جائیں گے، جنت میں تو چلے جانا ہے، مگر ایک ہے ڈائریکٹ جنت میں جانا،
اور ایک ہے انڈائریکٹ جنت میں جانا، یعنی اپنی بدعمالیاں ان کی سزا بھگتنے کے بعد، دوزخ کا عذاب چکھنے کے بعد وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکال کر جنت میں لے کے جائیں گے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے جنت حاصل کر لی، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ائمہ محدثین نے فرمایا کہ اپنے اعمال اتنے اچھے کرو، اذن شفاعت بھی رکھو، امید شفاعت بھی رکھو، مگر اپنے اعمال اتنے بہتر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انڈائریکٹ جنت میں داخل نہ فرمائے بلکہ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ یعنی دوزخ کا عذاب چکھنا اور وہاں پر عذاب، مبتلائے عذاب ہونا، یہ کہنا آسان ہے، اور قیامت کی جو سختی ہے اس کا تو یہ عالم ہوگا کہ روایات میں آتا ہے کہ سورج جو ہے یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوگا۔ تو یہ کیفیت 300 سال تک رہے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اقوام کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائیں گے، وہ بے نیاز ہو جائے گا، تو لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ تو پھر جو آپ نے سنا علماء سے کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پھر چلتے چلتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے کہ یا باری تعالیٰ میری امت کا حساب شروع کیا جائے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر پہلے شخص کا حساب ہوگا، پھر 1400 سال گزریں گے، پھر جا کر ہماری باری آئے گی، تو اس وقت تک اسی کیفیت میں کھڑے رہیں گے۔ تو پھر یہ کیفیت برداشت کرنا، لہٰذا اعمال صالح، نیک عمل کرنا، نیکیاں کرنا، اور اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اس قابل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ دوزخ کا عذاب بہت مشکل ہے، اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ سے نکال رہے ہوں گے تو مارے شرمندگی کے ہمارا کیا حال ہوگا۔ شفاعت تو مل جائے گی، اذن شفاعت تو اللہ پاک نے دے دی ہے، بخشش تو ہو جائے گی، مگر ہوئی کیسے؟ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور جو صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو بھی اذن شفاعت دے گا۔ یہ کہنا کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ شفاعت نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اذن شفاعت اور حق شفاعت دے گا، اور وہ بھی اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے جائیں گے، مگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اذن شفاعت کیسے حاصل کریں گے؟ یہ سوال بڑا سوچنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم فلاں مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بس اب ہماری جنت پکی، ہماری بخشش پکی، زندگی میں ایک نیکی نہ کریں، کوئی نماز نہ پڑھیں، بس میرا پیر میرا کافی ہے، میرا فلاں پیر کافی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، وہاں اپنے اعمال سے ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، وہ بھی ایک گواہی دیں گے، ایک شہادت کی بنا پر شفاعت کریں گے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے، تکرار کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم اپنا حق لینے کے لیے بحث و تکرار کرتے ہو نا، اس سے بھی بڑھ کر وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں بحث کریں گے، تکرار کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یا باری تعالیٰ ہمارے کچھ احباب، ہمارے صاحب، ہمارے مریدین، ہماری سنگت میں بیٹھنے والے، ہمارے صحبت یافتہ، وہ دوزخ میں چلے گئے ہیں، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جاتے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ فرمائیں گے یا باری تعالیٰ کانو یصلون معنا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اب جس بیس پر، جس چیز کو بنیاد بنا کر وہ اللہ کی بارگاہ سے اذن شفاعت لے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ کہیں گے یا باری تعالیٰ وہ جو دوزخ میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ دوزخ میں چلے گئے ہیں، مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ کانو یصلون معنا، نماز پڑھتے رہے ہیں، کانو یصومون معنا،
وہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ اعمال صالح بھی کرتے رہی ہیں، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے رکھنے والے بھی تھے، وہ اعمال صالح بھی کرنے والے تھے، مگر کیا ہوا؟ ان کے گناہ زیادہ ہو گئے، ان کی نیکیاں تھوڑی کم پڑ گئیں، مگر وہ نماز تو پڑھتے تھے نا، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ نیک عمل بھی کرتے تھے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کی بنا پر پھر ان نیک لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ، جا کر اپنے مریدین کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ مگر جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ شہادت ہوگی کس بنا پر؟ عمل صالح پر، نیکی پر، نماز پر، روزے پر، اعمال صالح پر۔ کوئی گواہ ہوگا یا اللہ پڑھتے رہی ہیں، پوری زندگی پڑھتے رہے ہیں، مگر کمی پیشی رہ گئی، نماز کے اندر اخلاص نہیں زیادہ ہوا، روزے کے اندر اخلاص نہیں ہوا، یا روزے کا جو تحفظ تھا اس کو نہیں کر سکے، اعمال صالح کیا، تھوڑی بہت نہ ریاکاری ہو گئی، نیک عمل کرتے رہے مگر نیکیاں اس قابل نہ ہوئیں کہ وہ جنت میں چلے جاتے، اور گناہ زیادہ ہو گئے دوزخ میں چلے گئے، مگر نیکیاں کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے ہیں، روزے رکھتے رہے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اذن شفاعت دے گا، اور پھر وہ دوزخ سے نکال کر لے کے آئیں گے۔ تو اسے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اعمال صالح کہ اگر کمی پیشی رہ گئی، اعمال صالح میں اگر کمی پیشی رہ گئی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اپنی نماز کی قبولیت کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا نیک متقی پرہیزگار ہو، وہ اپنی نماز کی، روزے کی، اعمال صالح کی قبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کوئی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال کو بنیاد بنا کر یا اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والصحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اعمال کی قبولیت کی گارنٹی اور شرط تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعمال کریں، عمل صالح کریں، نیکیاں کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، دیگر اعمال صالح کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جنت میں لے جانے والی سب سے عظیم چیز ہے، ان کے ساتھ ساتھ صحبت سنگت صالح کو بھی اپنائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ نماز روزے میں اور اعمال صالح میں کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی تو یہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں اذن شفاعت لے کر ہمیں ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو جہاں انسان کے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں جا سکے، وہاں اس کو سنگت صالح اور صحبت صالح اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ فرماتے ہیں بڑا علمی کام کیا، اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ گناہوں سے اور معصیت کاریوں سے اور دیگر اعمال بد سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنگت صالح کو اپناؤ، نیک لوگوں کی قرآنی تعلیمات کا، حدیث کی تعلیمات کا۔ فرماتے ہیں یہ نچوڑ میں نے نکالا ہے کہ اگر آپ گناہوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں تو وہ واحد چیز آج کے دور میں سنگت صالح ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی سنگت ہے، ان کی سنگت میں بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ، اب وہاں سے کیا ملتا ہے؟ جب بندہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر وقت گزارتا ہے، تو اسے پیسے تو ملتے نہیں، دنیاوی مال تو ملتا نہیں ہے، مال و دولت تو ملتی نہیں ہے۔ نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، کوئی اللہ کی بات ہی سنیں گے، کوئی اس کے رسول کی بات سنیں گے، کوئی اس کے اعمال صالح کو دیکھیں گے تو طبیعت کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے گفتگو سنیں گے تو عمل میں اضافہ ہوگا، اس کے عمل کو دیکھیں گے تو آخرت کا خوف پیدا ہوگا، یہ چیزیں ملیں گی۔ یعنی انسان کو نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یعنی بندہ خود اس نیک بندے کی صحبت کی وجہ سے اس کو دیکھ کر خود یہ چاہتا ہے کہ یار میں بھی اسی کی طرح نیک بن جاؤں اور نیک عمل شروع کر دوں، بس یہ صحبت اس کو نیک عمال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا نیک صحبت اور نیک سنگت کو اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، الا باذنہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ حق خاص طور پر عطا فرما دے گا، یعنی اللہ جس کو اجازت دے گا کہ ہاں جا تو شفاعت کر لا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ جن لوگوں کو اجازت دے گا وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ یعنی اس آیت مقدسہ سے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں
کی اللہ کی بارگاہ میں اذن شفاعت لینے کی دلیل ملتی ہے ہمیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت کے بغیر. یعنی جس کو وہ اجازت دے دے گا اپنے بندے میں سے، جس کو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. آگے قرآن مجید میں فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ اس دن شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے رکھا ہوگا. یعنی اللہ جن کو اذن شفاعت دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کی بخشش کی دعا کریں گے، شفاعت کریں گے. تو اذن شفاعت، حق شفاعت دیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول بھی کیا جائے گا. تو نیک صحبت اور نیک سنگت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، بری صحبت دوزخ میں لے جائے گی، کیونکہ انسان کی طبیعت جب بری صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، برائی کرنے کو دل کرے گا، طبیعت برائی کی طرف مائل ہوگی، گناہوں کی طرف مائل ہوگی، تو وہ صحبت دوزخ میں لے جائے گی. اور اگر نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے، ان صحبت کی وجہ سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ ان نیک لوگوں کی شفاعت کے صدقے ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا. مگر میں نے عرض کی کہ ان کی شفاعت کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کے اپنے پلے کچھ ہوگا، اپنے پلے بھی اعمال ہوں گے، اپنی نیکیاں بھی ہوں گی، اپنے نیک عمل بھی ہوں گے، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالح ہوں گے. اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوا، پوری زندگی ہی معصیت کاری میں اور نافرمانی میں گزری، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اعمال صالح نہیں کیے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، لوگوں کی کردار کشی کی ہے، ان کا مزاح کیا ہے، تمسخر اڑایا ہے، دل میں اناد رکھا ہے، بغض رکھا ہے، نفرت، پوری زندگی اسی حال میں گزر گئی. تو جب اعمال اتنے اعمال بد ہوں گے تو پھر نیک لوگوں کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ اور اگر خدا نخواستہ اعمال بد اتنے بڑھ گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ آخری وقت میں جب شیطان بندہ مومن پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع کر دے، اگر بدعمالیاں اتنی رہیں کہ مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کہاں نصیب ہوگی؟ لہذا اس خوف کے ساتھ زندگی ہمیشہ گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا اور پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. آج ہم اللہ کو بھول گئے تو پھر قیامت والے دن اللہ ہمیں بھول جائے گا. آج اذان ہوتی ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جن کا فوکس ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک بلا رہے ہیں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اگنور کر دیتے ہیں. 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اگنور کر دیتے ہیں. کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یار اللہ نے بلایا، حاضر نہیں ہوئے، یعنی کام کار میں مصروف رہیں، توجہ ہی نہیں ہے اللہ کے بلاوے کی طرف. اگر آج ہم نے اللہ کو اگنور کر دیا تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگنور فرما دے گے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، فرمایا جیسے تم مجھے دنیا میں بھول گئے تھے، آج کے دن میں تمہیں بھولتا ہوں. یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات حضرت دانا بہلول جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، مجذوب آدمی تھے، درویش تھے، فقیر تھے. تو ایک دن قبرستان میں بیٹھے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ان کی یعنی قبر والوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ ان کی صلح کروا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا تو پھر بتائیں بات کہاں تک پہنچی صلح کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ مانتے ہیں، یعنی قبر والے مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. پھر چند دن ہوئے، کسی نے دیکھا کہ آپ بازار کے اندر ہیں، پوچھا ادھر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. فرمایا بات پوچھا کسی نے کہ بات کہاں تک پہنچی؟ فرمایا وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. یعنی اللہ تو مان رہا ہے کہ آ جائیں میرے بندے، جب مرضی آ جائیں میں توبہ قبول کروں گا. یعنی اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مانتے. اور پھر مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے فرمایا بندے مانتے ہیں، اب اللہ نہیں مانتا. تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں توفیق عبادت ہے وہ آخری سانس تک ہے. پھر جب آخری سانس رک گئی
پھر سوائے ندامت اور شرمندگی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی طبیعت بنائیں، مزاج بنائیں، جسم بنائیں۔ آج جھکیں گے تو کل قیامت والے دن بھی یہ جھکنا نصیب ہوگا۔ روایات میں آتا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی، سارا کچھ تیار ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہوں گے، تو ملائکہ اللہ کا عرش اٹھا کر جب اللہ کی اس نشست کو لگائیں گے، اللہ پاک عرش پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں سارے جھکنے والے دیکھتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے، وہ وہاں پر بھی اکڑ جائیں گے، یعنی وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں کہ وہ دنیا میں نہیں کبھی کیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھکی نہیں، عاجزی نہیں کی، انکساری نہیں کی، تو وہاں بھی سجدہ اور جھکنا ان کو نصیب ہوگا جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا ہوگا۔ تو صرف حق کے شفاعت پر تکیہ کر لینا، توکل کر لینا کہ یار بخشے جائیں گے، کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اعمال صالح اپنے بھی ہوں، اپنی نیکیاں بھی ہوں، اپنے نیک عمل بھی ہوں۔ دیکھیں ایک بندہ پوری زندگی محنت ہی نہ کرے اور آخری دن ایک سٹوڈنٹ ہے، آخری دن کہے کہ یار بس صبح پیپر ہے، اللہ مجھے پاس کر دے، پوری زندگی باقی پورا سال غفلت میں گزار دیا اور آخری دن پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، تو پھر پاس ہونے کے تو چانس تو نہیں رہتے نا۔ اپنی محنت کریں، اپنے عمل کریں، نیکیاں کریں، خیر کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، رزلٹ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ تو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے 70 سال کی عبادت ضائع کر دی۔ 70 سال سے ایک غار کے اندر، جنگل کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ تیری عبادت ضائع ہو گئی۔ جب اس پیغمبر نے جا کر بتایا کہ تو وہ شخص ہے جو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس نے کہا میں ہوں۔ فرمایا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت ضائع کر دی۔ جب اس نے سنا تو بجائے اس کے کہ پریشان ہوتا، اٹھا اور رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنے لگ گیا، خوش ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو خبر خوش ہونے والی نہیں ہے، یہ تو غم زدہ کر دینے والی خبر ہے، غمگین کر دینے والی خبر ہے کہ 70 سال کی کمائی ضائع ہو گئی اور تم خوش ہو رہے ہو۔ اس نے کہا میرا کام تھا عبادت کرنا، سو میں نے کی، جتنی مجھے توفیق ملی میں نے عبادت کی۔ اس کا کام تھا قبول کرنا، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے یہ اس کی مرضی، مگر مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج کم از کم اس کی نظر میں تو آ گیا ہوں نا، آج میرے مولا نے مجھے دیکھ تو لیا ہے نا، مجھے تک تو لیا ہے نا، بس میری زندگی کی محنت کام آ گئی۔ جنت دینا یا دوزخ دینا یہ تو اس کی مرضی ہے نا، میں تو جنت کے لیے عبادت ہی نہیں کر رہا، میں تو دوزخ سے بچنے کی عبادت ہی نہیں کر رہا، میں تو اس کی رضا چاہتا ہوں، اس کی نظر میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی معرفت مل جائے، بس آج اس کے جو اپنے بندے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں لسٹ میں تو شامل ہو گیا ہوں نا، بس میرے لیے یہی خوشی، یاد تو کر دیا مولا۔ نیکی کریں، طبیعت کے اندر خیر پیدا کریں، اعمال صالح کریں، نیکی کریں، رزلٹ اللہ کی مرضی، جیسے مالک کو منظور ہوگا، جیسے اس کو پسند ہوگا وہ ویسے۔ بعض صوفیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جو نیک لوگ ہیں دعا نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ممکن ہے کہ وہ بیمار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی صحت یابی کی، مگر مولا کی رضا یہ ہو کہ میں بیمار رہوں، تو مولا کی رضا کے خلاف دعا کیسے ہو جائے؟ تو تقویٰ پھر جب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو پھر حال ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال صالح کرنا، نیکیاں کرنا، خیر کرنا، محنت کرنا، ریاضت، عبادت جتنی ممکن ہے بھرپور اپنی معاشرتی زندگی بھی گزاریں، مگر طبیعت کے اندر اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بھی پیدا کریں کہ جب کبھی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اتنا تعلق تو ہو نا کہ بندہ اللہ سے کلام کر سکے، اللہ سے اپنی التجا کر سکے، اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر سکے۔ تو انسان کے اپنے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال صالح کی بدولت اور نیک لوگوں کی شفاعت کے صدقے جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا حبی اور قلبی تعلق۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ